نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے بیان ہوا، استنجا سے پاکی، اور آج وضو کے فضائل کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کروں گا۔ جس طرح انسان بول و براز اور قضائے حاجت کرتا ہے تو اس سے پاکی استنجا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ روحانی حیثیتوں میں ہوتے ہیں، ان پر جو کیفیات ہوتے ہیں، تو وہ استنجا کے بعد اگر وضو نہ کرے تو ان پر بھی ایک قسم کا بے سکونی ہوتا ہے، تو بغیر وضو کے وہ نہیں چل سکتے، ان کو سکون نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز کے لیے وضو، تو وضو کے بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اچھی طریقے سے، خوب اچھی طریقے سے وضو کیا، آداب اور سنن کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، تو اس کے جسم سے گناہ ایسے نکل جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے انگلیوں کے ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ مطلب جب انسان وضو کرتا ہے آداب کے ساتھ تو اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا، جب مسلمان بندہ یا مومن وضو کرتا ہے اور چہرہ دھو لیتا ہے تو آنکھوں سے جو گناہ ہوا ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا، ہاتھوں کو جب دھوتے ہیں تو ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہوئے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح پیروں سے جو گناہ کیے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، جس طرح کسی گناہ کے طرف چلے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کلی کرتا ہے، منہ سے جو گناہ کیا ہے اس نے، اور اسی طرح ناک میں جب پانی ڈالتا ہے، یعنی مزمزہ اور استنشاق کرتا ہے، تو اس کے گناہ دھل جاتا ہے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ وضو کے فضائل ہیں کہ وضو کے ذریعے سے یاد رکھنا، ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو یہ وضو کے ذریعے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب ہم کامل سنن اور آداب اور مستحبات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو کریں تو ہمارے گناہ بھی دھل جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ وضو کے اتنے بڑے فضائل ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو ومن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو ان کے چہرے وضو کے آثار سے منور ہوں گے، روشن ہوں گے۔ پس تم میں سے کوئی طاقت رکھے تو اس نورانیت کو اور بڑھائے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو اہتمام کے ساتھ کرے، چونکہ وضو کے آثار سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے اور نورانیت ہوگی اور وہ منور ہوں گے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس طرح اپنے وضو کو کامل طریقے سے کرو تاکہ تمہارے بھی چہرے چمکے
اور تمہارے ہاتھ پیر بھی چمکتے ہوئے نظر آ جائے، اس کے لیے تم کوشش کرو اور اہتمام کے ساتھ وضو کرو۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 ایسے اعمال بتاؤں جس کے ذریعے سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اعمال میں ترقی ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تکلیف اور مشقت کے باوجود جب ناگواری گزر رہا ہو پھر بھی وضو کرنا۔ دوسرا، مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے چلے جانا۔ اور تیسرا، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار کرنا۔ اور فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ رباط ہے۔ نمبر 1 کہ وضو جس طرح مشقت ہو تمہیں وضو کرنے میں، جیسے کہ سردیوں میں انسان کو مشقت ہوتا ہے، پانی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یا پانی دور سے لانا پڑے، اس کے باوجود آپ وضو کے سنن اور مستحبات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کامل طریقے سے وضو کریں تو تمہارے گناہ مٹ جائیں گے اور اعمال درجات بلند ہو جائیں گے۔ اسی طرح نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا، جتنا کوئی دور ہوگا اتنے قدم اس کے زیادہ ہوں گے، تو یہ بھی ایک عمل ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ایک نماز سے دوسرے نماز کی انتظار کرنا، مطلب آپ نے فجر پڑھا، پھر اسی خیال میں کہ میں ظہر پڑھوں گا، اسی خیال میں، اسی طرح تمام نمازوں کے لیے اس اہتمام کے ساتھ آپ کا یہ خیال اور یہ دھیان رہے کہ دوسرے نماز کی انتظار کرنا، آپ نے فرمایا یہ رباط ہے۔ رباط کے معنی یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اسلامی سرحد پر فوجی مجاہد کھڑے ہو جاتے ہیں، ملک کی دفاع کرتے ہیں، ہمیشہ چاق و چوبند رہتے ہیں اور ملک کا دفاع کرتے ہیں، تو اسی طرح ایک مومن ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو سمجھو شیطان کے ساتھ اس طرح لڑتا ہے اور اپنے اعمال کی اس طرح تحفظ کرتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وضو کی بھی فرمایا، اور اسی طرح فرمایا کہ وضو کو اچھی طریقے سے کرو، کیونکہ اگر وضو اچھی طریقے سے نہ ہو تو اس کا اثر نماز پر پڑتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا، اس کے بعد سورہ روم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلجان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، نماز کے بعد مخاطب ہوا لوگوں سے کہ کیا ہو گیا ہے، آپ لوگ اپنے وضو کو کامل طریقے سے نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ جب تم وضو کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو اس کا اثر نماز پر پڑتا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے، قرآن کا نزول اس پر ہوتا تھا، اور اس کے باوجود اگر وضو کامل طریقے سے کسی نے نہ کیا تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑا، تو عام انسانوں پر، ان کے اعمال پر کس طرح نہیں پڑے گا۔ تو اسی طرح ہمیں وضو کامل طریقے سے کرنا چاہیے۔ ان کی جو ہمیں حکم ملے ہیں، آئندہ ہم اس کی مسائل، اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ اس کے فضائل ہے، اور یہ فضائل جو ہے نا ان گناہوں کے بارے میں ہے جو چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، چھوٹے گناہ اپنے ہاتھ سے کیا ہے، منہ سے کیا ہے، یا اس طرح جن اعضاء سے کیا ہے جو وضو میں دھویا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی معاف کیے جاتے ہیں اور یہ انسان کا گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بڑوں کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ وضو کے فضائل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔